الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى وقال الله تعالى إلى مقام آخر ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل أهل بيتي كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وأصحابي كالنجوم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ہدیہ درود پاک بارگاہ رسالت مآب میں پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و سندنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ. بارگاہ اہل بیت میں بھی ایک مرتبہ نذران عقیدت پیش کریں. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام دائما علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ذکر میلاد ہے، تمامی شہداء کی بات کریں. ذکر میلاد ہے، تمامی شہداء کی بات کریں. علی، حسن، حسین، فاطمہ کی بات کریں. حسن، حسین، علی، فاطمہ کی بات کریں. اے خاک کربلا تو اس احسان کو نہ بھول. اے خاک کربلا تو اس احسان کو نہ بھول. تڑپی ہے تجھ پہ لاشے جگر گوشۂ بطول. تڑپی ہے تجھ پہ لاشے جگر گوشۂ بطول. شبیر کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی. شبیر کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی. سیراب کر گیا تجھے خونے رگے رسول. سیراب کر گیا تجھے خونے رگے رسول. ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں. میں نے ایک سجدہ زمین کربلا سے چن لیا. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پیش رو خطیب شیخ الادب حضرت علامہ محمد اصغر علی صاحب قبلہ مصباحی مدد اللہ النورانی نے ایک فصیح و بلیغ تقریر پیش فرمائی اور آپ حضرات اس سے سرشار ہوئے. اللہ تبارک و تعالی موصوف کے زبان میں اور قوت عطا فرمائے. آمین. خداوند قدوس کا ارشاد قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اس آیت کریمہ کی روشنی میں آپ نے تقریر سماعت فرمائی. اہل بیت کی 3 شرطیں ہیں. تفصیل میں جاؤں گا، تاخیر ہوگی. پہلی شرط جو سب سے اہم ہے، سب سے افضل، وہ صرف وہی 5 نفوس قدسیہ ہیں. نمبر 1 میرے آقا حضور احمد مجتبیٰ
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 2 حضرت امام حسن، نمبر 3 حضرت امام حسین، نمبر 4 حضرت علی، نمبر 5 فاطمہ الزہرا۔ یہی پنجتن پاک، اور انہی پنجتن پاک کے وسیلے سے ہم اور آپ کی زندگی کا بیڑا پار ہو رہا ہے، اور رفتہ رفتہ ہم لوگ آگے کو بڑھتے رہیں گے۔ آج اس دارالعلوم قادریہ میں ہم اور آپ حاضر ہیں اور اہل بیت اطہار کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس تذکرہ جمیل کے صدقے ہم سب کو، ہمارے ملک کو قوت بخشے۔ یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں جن کے بارے میں قرآن کا اعلان جو آیت مباہلہ میں آیا حضرت نے ذکر کیا۔ پھر سب سے پہلے پیارے آقا روح فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنہیں حسین کا نانا کہتے ہیں اور ساری دنیا کہتی رہے گی، کہ میرے آقا نے جو کر دیا، حضرت امام حسین نے اس تمام قول کی ادائیگی میدان کربلا میں کیا ہے۔ میدان کربلا کوئی معمولی چیز نہ سمجھے، بہت اہم ہے۔ ایک ہے کر، دوسرے بلا، تھا تو نام نینوا، لیکن اتنی مصیبت آئی، اتنی پریشانی آئی، لیکن یہ صرف اسلام کی خاطر آئی تھی، اس لیے ہم کرب و بلا سے یاد کیا کرتے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی اولاد میں حضرت حسن و حسین کو جو مقام حاصل ہے، قیامت تک نہ کسی کو حاصل ہے، نہ ہوا، نہ ہوگا۔ یہ وہ مقام و مراتب ہے۔ ظاہر سی بات ہے، باپ جیسا ہوگا بیٹا بھی یقیناً اسی طرح ہوگا۔ جب باپ بہادر ہوگا تو بیٹا بہادر ہوگا، باپ اگر شہید ہوگا تو بیٹا شہید ہوگا، باپ اگر راہ خدا میں قربان ہوگا تو بیٹا بھی اپنی قربانی سب سے پہلے پیش کرنے کے لیے تیار ہوگا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کو اللہ رب العزت نے کیا نہیں دیا، میرے آقا روح فدا نے کیا نہیں دیا، اتنا دیا کہ قیامت تک کوئی باپ اپنی بیٹی کو نہیں دے سکتا ہے، وہ میرے آقا نے حضرت فاطمہ کو دیا ہے، اور قیامت تک کوئی باپ اپنے داماد کو قیمتی سوغات نہیں دے سکتا جو میرے آقا نے حضرت علی کو عطا فرما دیا۔ ایک مرتبہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم آقا دو عالم کی مجلس سے واپس آئے، سیدہ خاتون جنت ارشاد فرماتی ہیں، میرے پیارے آقا آپ کہاں اتنی دیر تھے؟ حضرت علی مرتضیٰ ارشاد فرماتے ہیں، آقا کائنات منبر رسول پہ جلوہ افروز ہو کر کچھ باتیں بتا رہے تھے، خطاب کر رہے تھے، میں آپ کی تقریر سن رہا تھا، لطف اندوز ہو رہا تھا، اتنا کرنا تھا، حضرت فاطمہ پکار اٹھتی ہے۔ دیکھو ایک چیز بتاتا چلو کہ میرے آقا کو علم غیب رب نے عطا فرما دیا ہے، اور وہی علم غیب میرے آقا نے کبھی فاطمہ کو عطا کیا ہے، کبھی علی کو عطا کیا ہے، کبھی حسن و حسین کو عطا کیا ہے، کبھی امام زین العابدین کو عطا کیا ہے۔ وہ علم غیب دیکھو، حضرت فاطمہ ارشاد فرماتی ہیں، میرے پیارے آخر وہ کون سی تقریر میرے آقا نے آج بیان فرمائی؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم مسکرا اٹھتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں، فاطمہ زبان پہ تو کوئی چیز لانا نہیں چاہتا ہوں، لیکن سنو پیارے آقا نے جو تقریر کی تھی وہ یہی کیا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیٹی کی شادی ہوئی۔ آقا کائنات فرما رہے ہیں، حضرت سلیمان نے اپنی بیٹی کو ہیرے اور جواہرات سے پورے جسم کو مرصع کر دیا تھا، اتنا ہیرا پہنایا، اتنا جواہر پہنائے، اتنے سونے اور چاندی کے زیورات سے مرصع کر دیا کہ اب دنیا میں کوئی بیٹی اتنی نعمتوں سے اور اتنے ہیرے اور جواہرات سے نہیں جڑی جا سکتی ہے۔ میرے آقا سرور کائنات نے اتنی بلیغ تقریر فرمائی، حضرت علی گھر تشریف لے آئے، حضرت فاطمہ سے بیان کیا کہ اتنے ہیرے اور جواہرات سے مرصع تھی، اس لیے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ملوکیت، ان کی حاکمیت صرف انہی پہ نہیں تھی، اجنہ ان کے مہربان تھے، شیاطین ان کے قدم و ناک پہ سجدہ کیا کرتے تھے، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی قربانی تھی، اور سارا ملک حضرت سلیمان علیہ السلام کا تھا، چاہتے تو پورا ملک عطا فرما دیتے، اتنا
اتنا کہنا تھا حضرت فاطمہ الزہرا تھوڑا سا غمگین ہوئی، سوچی ہوگی اے علی تم نے اتنی بات سن لیا ہے، یقیناً خیال آتا ہوگا کہ نبی نے اپنی شہزادی کو جو کائنات میں سب سے افضل اعلیٰ شہزادی ہے اس کو کیا دیا تھا؟ جہیز میں میرے پیارے آقا نے تکیہ دیا تھا، چٹائی دیا تھا، چارپائی دیا تھا، مشکیزیں دیے تھے، آٹا پیسنے کے لیے چکی دیا تھا، یہی تو کچھ ساز و سامان تھا، نہ ہیرے دیے نہ جواہر دیے، کچھ نہیں دیا تھا۔ حضرت علی سوچتے ہوں گے، حضرت فاطمہ ارشاد فرماتی ہیں اے علی اے میرے پیارے آقا آپ تو ضرور سوچتے ہوں گے، کہا نہیں سوچنے کی کیا بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو سب کچھ دیا، نبی نے مجھے سب کچھ عطا فرمایا، لیکن دل میں خیال تو ضرور رہ جاتا ہے ایک بادشاہ نے ایک نبی نے سب کچھ دے دیا، جو نبیوں کا نبی ہے، رسولوں کا رسول ہے، اماموں کا امام ہے، اس نے کچھ نہیں دیا ہے۔ ضرور ذہن میں بات آئی ہوگی، رات کو خواب دیکھا اور خواب میں کیا دیکھ رہے ہیں کہ جنت سجائی گئی ہے، حضرت فاطمہ الزہرا خاتون جنت بیٹھی ہوئی ہے اور ان کے سامنے تمام حور اور غلمان سب کے سب اکٹھا ہیں، سب کو دیکھنے کے بعد کیا دیکھ رہے ہیں کہ سامنے ایک دوشیزہ ہے، نہایت عمدہ لباس پہنے ہوئے ہے، ہیرے اور جواہرات سے بالکل مرصع ہے، پورے جسم میں ہیرے اور جواہرات سے لبریز ہے، حضرت فاطمہ الزہرا کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے، خدمتگار بن کے بیٹھی ہوئی ہے، حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں اے فاطمہ ذرا پانی پلا دو، حضرت فاطمہ ارشاد فرماتی ہیں اسی لونڈی سے کہا جاؤ آب کوثر کے پاس وہاں پیالے میں پانی لے کر کے آؤ میرے شوہر نامدار کو پلا دو، جوہر وہ پانی لے کر کے آتی ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کو پانی پلایا، صبح جب خواب سے بیدار ہوئے تو حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ ذرا یہ تو بتائیے میں نے خواب میں ایسی ایسی چیزیں دیکھی ہیں، آخر وہ ہیں کیا چیز؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں سنو، فاطمہ الزہرا کے سامنے جو لونڈی تم نے دیکھا تھا، جو مادی تم نے دیکھا تھا، جو خادمہ تم نے دیکھا تھا، وہی حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیٹی ہے جو ہیرے اور جواہرات میں سبحان اللہ۔ پتا چلا اے علی تجھے اللہ نے وہ حسن و خوبی عطا فرمائی ہے، اللہ نے وہ حسن و جمال عطا فرمایا ہے کہ زیب و زینت ہیرے اور جواہرات سے نہیں ہوتے، زیب و زینت سونے اور چاندی سے نہیں ہوتے، ارے زیب و زینت بنانا ہو تو خلق عظیم پیدا کرو وہی تمہارے لیے زیب و زینت۔ سبحان اللہ۔ اور پھر آؤ حضرت علی کی بارگاہ سے ہم ہٹتے ہیں، تھوڑے سے اوقات کے لیے پھر حضرت علی کی بارگاہ میں آتے ہیں، وہ علی جن کو بہادری کا تمغہ دیا گیا، وہ علی جنہیں بہادروں کا سردار بنایا گیا، اور کیا عظیم مثال ہے، کیا عظیم طریقہ ہمارا ہے، ہم مرید ہیں اپنے پیر کے پاس جاتے ہیں اور پیر ہمیں لے گیا غوث پاک کے پاس، غوث اعظم ہمیں لے گئے علی مرتضیٰ کے پاس، علی مرتضیٰ پہنچا دیے نبی پاک کے پاس، نبی پاک نے پہنچا دیا خدا کے پاس، اب کہہ دو کہ جو خدا کا ہوا وہ نبی کا ہوا، جو نبی کا ہوا وہ علی کا ہوا، جو علی کا ہوا وہ غوث کا ہوا، جو غوث کا ہوا پیران اعظام کا ہوا، اور جب پیران اعظام کی نظریں ہوئی تو یہ مت سوچنا کہ ایک پیر کی نظر ہوئی، بلکہ یہ سوچنا کہ ہم پہ سردار اولیاء علی کی نظر ہوئی۔ یہ مزاج لے کے چلتے، پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی بہادری اور شجاعت کو دیکھو، ایک نظریے سے پیش کر رہا ہوں، خیبر فتح ہو رہا تھا، پیارے آقا سرور کائنات نے بہت ساری ٹکڑیوں کو بھیجا لیکن خیبر فتح نہ ہو سکا، اخیر میں میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کل صبح ایسے کہ ہاتھ میں علم اسلام دیا جائے گا کہ خیبر فتح ہو جائے گا۔ صبح کا سفیدہ نمودار ہوا، سب لوگ سوچ رہے ہیں پیارے آقا جھنڈا ہمیں دیں گے، سارے صحابی سوچ رہے ہیں ہمیں جھنڈا ملے گا، ہمیں اسلام کا رایا ملے گا، ہمیں اسلام کا علم ملے گا اور ہم چل کے خیبر پہ جھنڈا بلند کر لیں گے، پرچم اسلام کو بلند کر دیں گے۔ لیکن قربان جاؤ صبح کا وقت ہوا، سفیدہ نمودار ہوا، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں علی، علی کہاں ہے؟ سارے لوگ سوچنے لگے علی کو میرے آقا پکار رہے ہیں، بڑا اچھا موقع ہے، علی کی آنکھیں دکھ رہی، کہہ دو یا رسول اللہ
علی کی آنکھیں دکھ رہی ہیں، علی بیمار ہیں، علی آ نہیں پائیں گے، لیکن پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں جاؤ علی کو بلا لے آؤ۔ صحابہ کرام گئے، علی کو بلا کے لے آئے، آقا کائنات کی بارگاہ میں دو زانو بیٹھ گئے، پیارے آقا نے لعاب دہن نکالا۔ ذرا لعاب دہن دیکھو کیا چیز ہے، ہم اور آپ اگر تھوک دیں، کسی پر تھوک دیں تو مار ہو جائے، کہیں اور بار بار تھوکے تو آپ کہیں یہ دیکھو بڑا بےہودہ انسان ہے، بار بار تھوک رہا ہے، لیکن ہمارے تھوک کا یہ عالم ہے کہ انسان گھل کر رہا ہے۔ میرے نبی پاک کے تھوک کا عالم دیکھو، میرے آقا نے لعاب دہن نکالا، حضرت علی کی آنکھ میں لگایا، پوچھا علی کیا حال ہے؟ علی ارشاد فرماتے یا رسول اللہ میں تو سمجھتا ہی نہیں کہ میری آنکھ میں کبھی تکلیف ہوئی ہو، میں تو پہلے سے زیادہ بہتر ہوں، پہلے سے زیادہ بہتر ہوں۔ آقا کائنات نے رایا دیا، عالم اسلام دیا، جاؤ فتح کر کے آؤ۔ حضرت علی تشریف لے آئے، فتح کرنے کا موقع آ رہا ہے، سارے کے سارے مجاہدین ادھر کے لگے ہوئے ہیں، لیکن قربان جاؤ حضرت علی کا سب سے آخری مقابلہ اگر ہوا تو ایک پہلوان سے ہوا۔ پہلوان وہ پہلوان جس نے صرف 15 کلو کا خود اپنے سر پہ پہنے ہوئے تھا، وہ لوہا جس پہ تلوار وار نہ کرے وہ لوہا پہنے ہوئے تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے مقابلہ کیا، ایک بار کیا علی گیا، دوسرا بار اس نے کیا، علی نے ڈھال پہ روکا، ڈھال ٹوٹ گئی، حضرت علی پریشان نہیں ہوئے، باب خیبر کی چوکھٹ کو پکڑا، اپنے ہاتھ سے کھینچا تو ہاتھ میں آ گیا، حضرت علی نے باب خیبر کو ڈھال بنا لیا ہے، پہلوان وار کر رہا ہے، حضرت علی اس چوکھٹ پہ روک رہے ہیں۔ حضرت علی نے تیسرا وار کیا تھا، وہ خود کو توڑتا ہوا، سر کو چیرتا ہوا، پورے جسم کو چیرتا ہوا نیچے نکل گیا۔ حضرت علی نے اسلام کا جھنڈا گاڑا، اس انداز میں گاڑا کہ باب خیبر کو ایک دھکا دیا، کتنی گز دوری تک وہ ہلتی رہی زمین اور فتح ہو گیا۔ حضرت علی نے اسلام کا پرچم گاڑا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا زندہ باد، ذکر شہدائے کربلا زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ پھر آؤ شرم و حیا کے پیکر کے پاس چلیں، جس کا تذکرہ ہم آپ کر رہے ہیں۔ ماں ایک ایسی مائیں تھی، یہ وہ ماں تھی جو اپنے بچے کو دیکھ کے بلکتی بھی تھی، مسکراتی بھی تھی۔ یہ وہ ماں تھی جس نے اپنے بچے کو دیکھ کے اپنے کلیجے کو اس سخت پتھر کی طرح بھی بنایا اور نرم چیز کی طرح بھی بنایا۔ یہ وہ سینہ تھا جو سینہ آئینہ کے مانند تھا، یہ وہ چہرہ تھا جس چہرے کو دنیا نے نہیں دیکھا تھا، میرے رسول سرور کائنات نے دیکھا باپ کی حیثیت سے، حضرت علی مرتضیٰ نے دیکھا تو شوہر کی حیثیت سے، کسی دوسرے نے اس چہرے کو نہ دیکھا۔ اب اس چہرے کو آپ کو بتاتا چلا، تھوڑی سی روشنی ڈال کے آگے بڑھوں۔ حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقائے نامدار کی بیماری کا عالم ہے، حضرت فاطمہ گھر میں آرام فرما ہے، اچانک دستک دے رہا ہے دروازے پہ آنے والا، آواز لگا رہا ہے، زنجیر کھٹکھٹائی، میری اسلام کی شہیدی، اسلام کی چہیتی شہزادی، پیارے آقا کی چہیتی شہزادی حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں، دروازے پر کون ہے؟ آنے والے نے کہا میں ایک عرابی ہوں، میں ایک دیہاتی انسان ہوں۔ حضرت فاطمہ ارشاد فرماتی ہیں آج جاؤ، کل آنا انشاءاللہ ملاقات ہو جائے گی۔ عرابی آیا چلا گیا، جب واپس گیا تو پھر دوسرا دن ہوا، دوسرے دن پھر وہی عرابی دروازے پہ آیا، دستک دیا، زنجیر کھٹکھٹائی، کون؟ آواز آئی عرابی آیا ہوں۔ آنے کے بعد کہا کیا معاملہ ہے؟ کہا آقا سے ملاقات کرنی ہے۔ کہا آج چلے جاؤ، آقا کی طبیعت مضمحل ہے، بے چین و بے قرار ہے، جاؤ کل آنا ملاقات ہو جائے گی۔ تیسرے دن پھر وہی عرابی آ رہا ہے، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی کون؟ کہا میں وہی عرابی آیا ہوں۔ کہا کیا معاملہ ہے؟ کہا آقا سے ملاقات کرنی ہے۔ حضرت سیدہ خاتون جنت ارشاد فرماتی ہے آج جاؤ کل آنا، آقا کی طبیعت ابھی ٹھیک نہیں ہے، اتنا کرنا تھا۔ پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں کون ہے بلانے والا؟ کہا حضور ایک عرابی بلا رہا ہے اور آپ کو دیکھنا چاہتا ہے، بے چین و بے قرار ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں اے سیدہ خاتون جنت میری چہیتی بیٹی، ارے سنو تم اپنے چہرے پہ پردہ ڈالو، کنارے ہو جاؤ، دروازہ کھول دو، آنے والا آ رہا ہے، مجھ سے ملاقات کرنے اس قصد سے آ رہا ہے کہ خدا کا حکم میدان
اجل لے کر کے آ رہا ہے، میری روح قبض کرنے کے لیے آ رہا ہے، لہذا تم پردہ کر لو۔ حضرت سیدہ خاتون جنت بھاگ گئی، ارشاد فرماتی یا رسول اللہ کہ آج آخری موقع ہے، کہ آج آخری دیدار ہے، کہ آج آخری روح، آخری سانس چلنے والی ہے۔ آقا ارشاد فرماتے کنارے ہو جاؤ، آنے والے کو آنے دو۔ چنانچہ دروازہ کھولا گیا، ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے، حکم ربی سے روح قبض فرمایا۔ ذرا غور کرو، سیدہ خاتون جنت کی ایک زبان ہلی تھی، آج نہیں کل آنا، فرشتہ واپس چلا گیا۔ دوسرے دن آیا، آج نہیں کل آنا، فرشتہ واپس چلا گیا۔ حکم ربی اگر ٹل رہی ہے تو سیدہ خاتون جنت کی زبان مقدس سے ٹل رہی ہے۔ تیسرے روز آیا تو میرے آقا کا جب حکم ہوا تب فرشتہ اندر آیا۔ اب میرے عزیز ذرا غور کرو، وہ خاتون جنت جس کا چہرہ کوئی نہ دیکھے، جس کا چہرہ کوئی نہ دیکھے، فرشتہ بھی آئے تو روح کیسے قبض کرے؟ فرشتے کے سامنے بھی نہیں ہو رہی ہے، آخر روح کیسے قبض ہوگی؟ ذرا سوچو، ان سے رات میں جب چلنے والی ہوگی، میرے آقا ارشاد فرما رہے ہیں اے لوگوں سنو، سارے عورتوں کا عالم عجیب و غریب، لیکن خاتون جنت فاطمہ الزہرا جب پل سے گزرے گی رب ارشاد فرمائے گا اے فرشتوں اپنے اپنے آنکھوں کو جھکا لو، اپنی اپنی پلکوں کو جھکا لو، اس لیے کہ شہزادی رسول آ رہی ہے جس نے آج تک سب سے پردہ کرتی نظر آئی ہے۔ اور مان جاؤ فرشتہ بھی آئے تو روح کیسے قبض کرے؟ بڑا عظیم معاملہ ہے۔ اے خاتون جنت، فرشتہ جب بھی سامنے ہوگا جب بھی تو روح قبض کی جائے گی، حکمہ نہیں، فرشتہ نہیں آئے گا۔ کائنات کا یہ ایک ایسا عظیم معاملہ ہے، ایسا عظیم معاملہ ہے کہ سارے لوگوں کی روح تو فرشتہ قبض کیا کرتا ہے، لیکن خاتون جنت فاطمہ الزہرا کی روح قبض کرنے کی باری آئی تو رب نے ارشاد فرمایا اے فرشتہ تم مت جانا، خاتون جنت کی روح میں قبض کروں گا، خاتون جنت کی روح میں قبض کروں گا۔ قربان جاؤ اس شہزادی رسول پر جس شہزادی کے کارنامے اتنے ہو، باپ علی جیسا ملے، ماں فاطمہ الزہرا جیسی ہو، تو ظاہر سی بات ہے کہ بیٹے کا عالم کیا ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حکم شہدائے کربلا، سجادہ نشین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے۔ رب کائنات کا ارشاد ہوا وَلَا تَقْتُلُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ یزید کا ایک فرمان مدینہ آیا، والی مدینہ، گورنر مدینہ ولید کے پاس پیغام آ رہا ہے، سن 60 ہجری کا واقعہ۔ اور جب ولید کے پاس پیغام آیا، 4 اشخاص ایسے ہیں جن کو میری بیعت کے لیے اصرار کیا جائے کہ میری بیعت قبول کر لے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نواسہ رسول سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک اور صحابی، 4 کے بارے میں اس نے حکم دیا کہ انہیں گرفتار کیا جائے۔ لیکن ولید نے کہا حضور امام حسین میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ امام حسین ارشاد فرماتے ٹھیک ہے کوئی وقت مقرر کر لو، ملاقات ہو جائے گی۔ ولید نے کہا حضور ابھی تو دن میں فرصت نہیں ملے گی، رات کے کسی حصے میں تشریف لے آئیں، دن میں کافی لوگوں کی بھیڑ ہوگی، آپ تشریف لے آئیں سناٹے کے حال میں۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز عشاء پڑھی، تسبیح پڑھی اور پڑھنے کے بعد سیدھے نکلے اور گورنر ہاؤس پہنچ گئے۔ ولید کے پاس پہنچے، جب ولید نے دیکھا کہ امام حسین آئے ہیں، تخت و تاج کو چھوڑا، کرسی کو چھوڑا، دروازے پہ آیا، امام حسین کے گلے میں گلا ملا اور ملنے کے بعد تخت پہ حضرت امام حسین کو بٹھایا اور سامنے خادموں کی طرف خود بیٹھا۔ اور بیٹھنے کے بعد ولید نے کہا حضور یزید کا ایک پیغام آیا ہے، میں یزیدی نہیں ہوں، میں حسینی ہوں، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، مجھ سے یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ آپ کو گرفتار کیا جائے، بیعت کے لیے آمادہ کیا جائے۔ ساری دنیا جس سائے تلے ہے اس سائے تلے میں بھی رہوں گا، میں یزید کا سایہ پسند نہیں کرتا۔ امام حسین ارشاد فرماتے ہیں جو تمہاری سمجھ میں آئے کرو، میں تو جا رہا ہوں، کوئی اور طریقہ اپنایا جائے گا۔ ولید نے کہا ٹھیک ہے حضور ہم آپ کے ہیں، یزید کے نہیں ہیں،
जो कहा जाए वही होगा, हुकूमत चली जाए कोई बात नहीं, माजूर हो जाऊं कोई बात नहीं, गवर्नरी छोड़ दूं कोई बात नहीं, लेकिन आपका दामन नहीं छोड़ सकता है, आपका दामन कभी नहीं जाने दूंगा। वलीद का ये ऐलान सुनकर इमाम हुसैन तशरीफ ले गए और जाने के बाद हुक्म दे दिया सामान समेटा जाए, रखते सफर बांधा जाए। हजरत ज़ैनब को हजरत इमाम हुसैन ने अपनी चहीती बेटी हजरत ज़ैनब से इरशाद फरमाया, ए ज़ैनब सारे सामान को समेट लो, तैयार हो जाओ ऊंट की सवारी करने के लिए, पैदल चलने के लिए, सब लोग तैयार हो जाओ, रात के सन्नाटे में निकला जाएगा। कुर्बान जाओ प्यारे आका रूह फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह जब कब्र से उनसुरी से परवाज हुई तो सबसे ज्यादा बेचैन और बेकरार अगर होने वाली कोई औरत थी, कोई शहजादी थी तो आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादी हजरत सैयदा खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थी। रात का हसीन वक्त होता है, बेचैनी का आलम है, हजरत अली से इरशाद फरमाती हैं, ए मेरे शौहरे नामदार, रात के किसी हिस्से में तन्हाई का वक्त देखो तो मैं आकाए नामदार की बारगाह में जाऊं और जाने के बाद अपने वालिद बुजुर्गवार से कुछ अपनी आइज़ से इंकिसारी पेश करूं और अपनी बातें कहूं ताकि दिल को सुकून हो जाए, दिल को इत्मीनान हो जाए। हजरत सैयदा खातून जन्नत बेहोशी का आलम होता है, पानी का छींटा मारा जाता है तो होश होता है, यही लम्हा चला रहा है, दिन गुजर गए, रात का आलम हुआ। खातून जन्नत फरमाती हैं कि मुझे तो रोज़े रसूल की ज़ियारत करनी है, लेकिन इसी असना में नींद आ गई है, नींद का गलबा छाया हुआ है। हजरत अली वक्त देख रहे हैं सन्नाटा कब हो रहा है, बाहर से तशरीफ ले आए, इरशाद फरमाते हैं मदीने की गलियां सुनसान हो चुकी हैं, रात का अजीम वक्त हो चुका है। हजरत सैयदा खातून जन्नत को जगा रहे, बेदार कर रहे हैं। ए खातून जन्नत, तुम ही तो कह रही थी चलो कब्र रसूल पे ज़ियारत करने के लिए चलना है। खातून जन्नत, चलो वक्त आ गया है, चला जाए। खातून जन्नत की आंख खुली, इरशाद फरमाती है, ये बताओ रात का कितना बजा है, रात का कितना हिस्सा गुजरा है। हजरत अली इरशाद फरमाते हैं कि रात का आधा हिस्सा गुजर चुका है। कहा उठिए चला जाए, लेकिन चलने से पहले हसन को जगा लीजिए, हुसैन को उठा लीजिए, ज़ैनब को ले लीजिए। हजरत फातिमा खातून जन्नत चली, एक हाथ में हसन है, दूसरे हाथ की उंगली पकड़े हुसैन है, पीछे दामन थामे हजरत ज़ैनब है, हजरत अली हजरत सैयदा खातून जन्नत के बाजुए मुकद्दस को पकड़े हुए हजरत अली हैं। आहिस्ता आहिस्ता लेकर रोज़े रसूल पे हाजिरी दी जा रही है।